یہ ایک طریقہ آپ لوگوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تھوڑا سا آسانی بھی دینی چاہیے ماحول کو. کیا جو قرآن کا سسٹم ہے یا اس کا طریقہ ہے یا تقاضا ہے، کیا اس پر آپ لوگوں سے پہلے کوئی انسان جب کوئی معاشرہ چلا؟ ضرور چلا ہوگا. بس ابتدا میں جو ابتدائی چند سال ہیں جی. اس کے بعد اگر مطلب جن لوگوں نے قرآن آشنائی کی ہے اور ان سے اس کا قرآن آشنائی آگے کی ہے، ایک آدمی نے یہ بات سمجھی، دوسرے نے سمجھی، 7 آدمی نے سمجھی، وہ سب جانتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کا کوئی نسخہ ہونا چاہیے. ایک عالم میں قرآن پڑھیں گے تو ایک عالم آشنا ہوگا، دوسرے دور میں پڑھیں گے دوسرا عالم آشنائی ہوگی. اچھا، ایک زمانے میں پڑھو گے تو ایک چیز ہوگی. قرآن کے کم از کم مطلب 7 اگر اس کے مفاہیم نہیں ہیں تو 21 تک تو پہنچی بات. اس کے پرت در پرت یہ کہانی ہے. صحیح. اس لیے یہ دیکھنے والے جاننے والے جو ہے نا وہ اور انداز سے پڑھتے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنا جو ہے نا وہ اور مقام کی بات ہے. جو اصول پڑھتا جا رہا ہے جائزے مان نہیں جاتے. ایک مقام آتا ہے کہ وہ قرآن ظاہر سے کتاب سے نکل کر کائنات میں آ جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ٹھیک، اچھی بات ہے، ٹھیک کیوں نہ ہو. جی. مقصد یہ ہے کہ یہ پھر سارے واقعات جو ہے نا الگ الگ ہو جاتے ہیں، غور فکر نکل جاتا ہے. کبھی وہ قرآن جو ہے نا وہ ایک انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، مکمل قرآن، مکمل انسان، عمل قرآن، ناطق قرآن، قاری نظر آتا ہے، قرآن. پھر یہ کائنات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کائنات ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن کو پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن فہمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ آشنائی کرائے وہ تو آشنائی ہوتی ہے، ورنہ بہت دعا یہ ہونی چاہیے کہ قرآن سے آگے ہی ہونی چاہیے. اچھی بات. آپ کو میں آسان میں بتاتا ہوں، چلو آپ تفسیر نہ پڑھا کرو، آپ کو سب کی بات ہے، قرآن کی تفسیر نہ پڑھا کرو ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اگر معنی بھی سمجھنے ہیں تو کسی غیر اردو والے آدمی سے سمجھا کرو. اچھا، میری طرف سے آپ پوچھو گے کوئی آپ ایسا بتاؤ جو اس کا ترجمہ صحیح ہو. ترجمے میں آپ کو 2 سجیسٹ کروں گا، وہ 2 پڑھ لو. اشرف علی ثانی کا بھی پڑھ لو، احمد رضا بریلوی کا بھی، اور درمیان میں دیکھ رہا نکال. یہ دونوں اکثرین بادشاہ لوگ، ان دونوں کے درمیان آپ کو صحیح بات سمجھ جائے گی. یہ 2 ترجمے پڑھ لو، اور دونوں میں سے ایک اگر آپ ٹائم کو غور کر سکتے ہو، احمد رضا بریلوی کا پڑھ لو. نہیں ہے تو کسی انگریز کا پڑھ لو. نہیں ہے تو پھر آپ خالی قرآن شریف پڑھ لو، ترجمے کے بغیر پڑھ لو. نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن شریف آپ دیکھتے جاؤ. پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ بھی موجود ہے، قادر بھی ہے، آپ بھی موجود ہو، کتاب بھی ہے، آپ خود ہی پڑھا دے گا. کیوں نہیں پڑھائے گا؟ تلمیذ الرحمن آپ کر سکتے ہو. ایسے آدمی کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پڑھنے لگے، نہیں پڑھ سکے، سمجھ نہیں آتی ہے اور رو رہے ہیں، قرآن کے اوپر سر رکھ کے رو رہے ہیں. اس صبح تک قرآن فہمی ہوگی، جہالت سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے. تیری کتاب اور تو موجود اور میرا دل بےتاب اور سمجھنا ہے تو بات کیا ہے. اس صبح تک شعور پیدا ہو گیا تھا. ایسے لوگ آئے، اللہ موجود ہے، گھبرایا نہ کرو، کتاب سمجھ آ جائے. آپ بھی اصلاح کرنے کا مقام ہے.